السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں دوستو، یہ ایام محسنیہ کے نام سے اس مراجع کرام نے ہمارے عظیم ترین جو رہبران ہیں انہوں نے منسوب کیا ہے، اور یہ پہلی ربیع الاول سے لے کر 8 ربیع الاول تک منانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں کئی اور مناسبتیں آ جاتی ہیں، جیسے معصوم قم سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، اور ایام محسنیہ کا آغاز پہلی ربیع الاول سے ہو جاتا ہے۔ دشمنان اہل بیت نے بہت کوششوں کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ ایام محسنیہ کو لوگوں کے سامنے بالکل بھی بیان نہ کیا جائے، سامنے نہیں لانے دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو چھپایا جائے۔ تو اس کو آگے کون لے کر آئے گا، ظاہر کون کرے گا، بتائے گا کون، سوائے محبان اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کام کو انجام دے سکے۔ دوستو عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایام محسنیہ پہلی ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے مومنین کو معلوم ہونا ضروری ہے، کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر اٹیک ہوا ہے، جس دن جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی گئی ہیں، جس دن فاطمہ زہرا کے گھر کے اوپر آگ لگائی گئی ہے، آگ زنی کی گئی ہے، جس دن مولا متقیان کے گردن میں رسی باندھی گئی ہے، جس دن مولا کائنات نے صبر کی انتہا کر دی۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سب سے بڑی انسانیت کی مظلومیت کیا، انسان کی مظلومیت کیا ہے، تو مولا متقیان ممبر پر رونے لگے اور آخر میں کہا کہ انسان کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ کوئی اس کے نامحرم، کوئی اس کے محرم کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یعنی گھر کی خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور وہ سامنے موجود ہو، وہ کچھ کر نہ پائے، یہ انسان کی سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ اور پھر رونے لگے۔ کہا مولا روئے کیوں آپ؟ کہا کہ چونکہ ان مسائل سے، ان مراحل سے ہم گزر گئے کہ فاطمہ زہرا کے اوپر ہاتھ اٹھایا کسی نے، اور ہم حکم رسول کے بنیاد پر کہ تلوار مت اٹھانا، میں علی کچھ کر نہ پایا۔ دوستو عزیزو، اس دن کو زندہ رکھنا، اس دن کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ پسلی ٹوٹنا، گھر پر آگ لگنا، اہل بیت کے جہاں پر رسول اللہ روز آ کر سلام کر السلام علیک اہل بیت النبوہ کہتے تھے، آج اس گھر میں آگ لگی اور لوگوں نے چھپانے کی مکمل طریقے سے کوشش کر دی، اور آج تک جاری ہے۔ ہم اور آپ شیعیان حیدر کرار، شیعیان اثنا عشری اگر اس چیز کو نہیں کھولیں گے تو کون کھولے گا؟ اس کو صرف شیعیان اثنا عشری نے زندہ رکھا ہے، اس واقعے کو، اس تاریخ کو۔ ایام فاطمی جیسے مناتے ہیں، ایسی ایام محسنیہ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ ایام ہے یہ۔ ولایت کی سب سے پہلی شہیدہ، اس غدیر کے اوپر قربان ہونے والی سب سے پہلی شہیدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، جنہوں نے اپنی پسلی توڑوا دی۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے، اس غدیر کو بچانے کے لیے لوگوں نے غدیر کو چھپانے کی مکمل طریقے سے کوشش کی۔ فاطمہ زہرا نے جا کے گھر گھر پوچھا ہے، کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ جب تم موجود تھے تو تم نے کیوں نہیں آج تم اقرار کرتے؟ تو لوگ اس طرح ادھر بہانہ کر کے، آج ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جو جیسا بھی کر سکتا ہے انجام دے۔ مثال کے تو غدیر کے نام سے اسٹور، آرگنائزیشن، گھر کا نام، مثال کے طور کے اوپر فردوس غدیر قوم، آشیانہ غدیر قوم، کاشانہ غدیر قوم، اس کے بعد پھر مثال کے طور کے اوپر کوثر غدیر قوم، اس ٹائپ سے نام رکھے غدیر قوم کا، تاکہ غدیر قوم زندہ کر سکے۔ لوگوں نے سعودی عرب میں نے دیکھا باقاعدہ یزید کے نام کا مدرسہ، ابو لہب کے نام کا مدرسہ، ابو جہل کے نام کیوں رکھا؟ تاکہ ان لوگوں کے نام کے ذریعے سے ان کو زندہ رکھا جا سکے، ورنہ لوگ کہیں بھلا نہ دیں خبیثوں کو۔ دوستو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم مباہلہ ہے، غدیر ہے،
ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچے کا نام رکھے، اپنی بچیوں کا نام رکھے، اپنے آرگنائزیشن کا نام رکھے، اپنے گھر کا نام رکھے، اپنے کسی بزنس کا نام رکھے، بالکل ممکن ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، پھر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ بس چلتی ہے مثال کے طور کے اوپر، یہاں پر بمبئی کے اندر میں اس کے پوری بس کو جناب تبلیغات کے لیے ضرور، اگر ہو سکے تو غدیر کے موقع کے اوپر کوئی ایک انجمن آگے آئے جو بہت بڑے بڑے کام کو انجام دیتی ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مثال کے طور کے اوپر 2 لاکھ روپے کا بجٹ ہے تو کم سے کم ذرا سا یہ 30-40 ہزار روپے لگا کے یہ بس کو پورے شہر میں گھما دینا۔ لوگ اس لفظ کو چھپانے کی پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ ایام معصوم قم سلام اللہ، دوسرا سلسلہ معصوم قم سلام اللہ علیہ، جن کا احسان پوری دنیا شیعت کے اوپر ہے، اسلام پر ہے۔ آج آپ کے جیب میں جو موبائل ہے اس کے اوپر حدیث آتی ہے، منجی سے آتی ہے، کسی عالم کی ہوتی ہے بھیجی ہوئی، کسی مدرسے کی، کسی حوض علمیہ کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ عالم کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ قم سے، اکثر بیشتر 90% قم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ قم کو کس نے آباد کیا؟ معصوم قم نے آباد کیا۔ تو آج یہ حوض علمیہ آباد ہے معصوم قم کے سربراہی میں، سرپرستی میں، ان کے نظر کرم سے، نظر عنایت سے یہ عظیم ترین نعمت الحمدللہ ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہر شیعہ کے گھر میں احسان ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کا، اور کبھی بھی بھول سے تقابل ان شخصیتوں کا کسی معصوم شخصیت کے ساتھ یا غیر معصوم شخصیت کے ساتھ نہیں کیجیے گا، چونکہ آپ اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم ان شخصیتوں کا تقابل کسی اعتبار سے، جیسے قرآن و اہل بیت، نماز و اہل بیت، ہم کون ہوتے ہیں تقابل کرنے والے نماز کے اہل بیت کے ساتھ؟ جو کام انجام دینے کے لیے کہا گیا صرف اس کو انجام دیں، اور جہاں پر آپ کی حد ہو وہاں بحث کریں، نہ قرآن کو آگے بڑھائیں، نہ نماز کو آگے بڑھائیں، نہ اہل بیت کو آگے بڑھائیں۔ جس کا جو مقام اہل بیت نے بتایا ہے ویسے انجام دینے، بات ختم۔ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جناب آپ اپنے عقل کے اعتبار سے ان کو نہ سوچا کریں، نہیں سمجھ سکتے ہم اور آپ، تو جہاں جو ہے وہیں پر رکھیں۔ اس کے بعد زبان کھولنے سے پہلے ہمیں آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ خوب خدمت میں آپ اس کے بعد پھر قم کو آباد کیا ہے معصوم قم نے، نام رکھا ہے پیغمبر اکرم نے، جس کا تذکرہ علل الشرائع میں اغیث صدوق نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، جنہوں نے 28 سال کی عمر میں امام زمانہ کے سلسلے سے آنے کے لیے بہت سے کام کو انجام دیا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو سکے۔ والدہ کا نام حدیثہ ہے، جائے ولادت امام کی مدینہ منورہ ہے، مگر دشمنوں نے ہمیشہ گھیر کے رکھا بغداد کے قریب، اور وہیں پر وہ شہید ہوئے۔ بہت سے کام جو انجام دیے، جس میں سے امام زمانہ کے سلسلے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد پھر ایک کتاب لکھ رہا تھا، ایک اسحاق قندی بہت بڑا مولانا تھا دشمن اہل بیت کا، اس کتاب کا نام رکھا تھا تناقض القرآن، قرآن کے اندر میں بہت تکرار ہے۔ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو خدمت انجام دی کہ اپنے ایک شاگرد کے ذریعے سے یا اس کے شاگرد کے ذریعے سے اس تک یہ سوال کہلوا دیا خالی صرف کہ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اوپر تو جو کتاب لکھ رہے ہو، اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، جو کتاب پوری نہیں ہو جائے گی نہیں نکلیں گے۔ یہاں جو فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اس کا جو مقصد ہے مصنف کا تمہیں پتہ ہے یا اس کے بعد میں جو کیا اس کا پتہ ہے؟ نہیں۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو تم کیسے تناقض القرآن لکھ سکتے ہو؟ اور پھر یہ 9 ربیع الاول جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں خوشی منائیں، اس کسی ایسے ذاکر یا ذاکرہ کو اپنے یہاں بلوائیں تاکہ وہ عمر سعد کے سلسلے میں، چونکہ اس کا مرگ یا عمر سعد عید زہرا والے دن، بتا سکے کہ یہ کس کی اولاد تھا، اس کا شجرہ کیا تھا، اس نے کام کیا انجام دیا، اس کو بارہ کس نے، اور اس کا لنگ اوپر تک کہاں تک جاتا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے ابھی سے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو جس کو بھی اپنا ربیع الاول کی محفل پڑھوائیں، ان سے کہا کہ آپ مکمل طریقے سے تاریخ اس دشمن اہل بیت کی مرتب کر کے آئیے گا، تاکہ اس محفل میں ہم اپنے بچوں کو دشمنان اہل بیت کے صحیح طور کے اوپر مکمل طریقے سے پہچانوا سکے۔ کیوں؟ اس لیے اب آج کل بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے کہ
اس خبیثوں کو دشمنان اہل بیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے یا سیدھا سادہ بنا کے پیش کیا جائے، ان کا جرم کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم بتائیں تاکہ بچے جناب والا ہمارے ہاتھ سے نکل نہ سکے، خود ہم سے سوال نہ کریں، چونکہ بہت سی جگہ کے اوپر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مثال کے وہ اسکول میں وہ اس کے اوپر کام انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، دکانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، تولیاں بنا کے جا رہے ہیں، گھیر کے ہمارے بچوں کو مثال کے طور بتانا چاہ رہے ہیں، کبھی کوئی بچے کا بیچارے کا ذہن یا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کا حامی ہونے لگتا ہے، تو اگر بال کے برابر بھی اگر ان دشمنان اہل بیت کا سافٹ کارنر کسی کے دل میں آ جائے تو جناب زہرا فرماتی ہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں اور اچھے طریقے سے دشمنان اہل بیت کے معرفی جناب کروائیں۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پروردگار عالم ہم سبوں کو خدمت اسلام اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔